حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا، موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے تمہارے پاس تو دھیان رکھنا، یہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، تمہیں نہیں پتا، اگر دے نہیں سکتے تو اس سے آرام سے معذرت کیا کر لو۔ زندگی تو یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک شخص اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب بدو آیا تو اس کو وہاں جگہ نہیں ملی، بڑی مشکل سے وہ بیٹھا، تو یہ جو اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، کیوں؟ کپڑے خراب نہ ہو۔ رسول خدا نے دیکھ لیا، اس صحابی کو احساس ہونے لگا کہ میں نے غلطی کی ہے، کھڑے ہوئے صحابی، وہ مجلس میں کھڑے ہوئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں، اس کو بولیں کہ قبول کر لیں۔ جو غریب تھے وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے، تھے تو بدو، صحابی تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ فرمایا، کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ کل میں بھی ایسا ہی کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی ایسا ہی بنوں۔ خدا تو دلوں کو دیکھتا ہے، خدا ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے، اسی لیے دل بڑا ہونا چاہیے، اکاؤنٹ بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ ہم تو نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کیا کرتا ہے، یہ تبلیغی یہ کیا کرتا ہے، یہ حاجی ایسا کرتا ہے، یہ نمازی ایسا کرتا ہے۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اندر بھی تو دیکھا کر۔ حضرت ابی ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 30 صحابہ رسول سے ملاقات کی ہے، سب کو فکر مند پایا ہے۔ وہ کس لیے فکر مند تھے؟ فرماتے ہیں، ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، ہم آخرت کی پکڑ سے چھوٹ جائے۔ اہل ایمان کو ایک دعا ترغیب دی گئی قرآن مجید میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کرنا۔ آج ہمیں فرصت ہی کہاں کہ ہم خدا سے دعا مانگیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں، کہ ہم اس کی ذکر کریں۔ ہم اس دنیا میں اس طرح مصروف ہو گئے کہ ہمیں اچھے برے کی پہچان ہی نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیے، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر انگریزی تہذیب کو پسند کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا کو عورت بنا دیا، عورت نج بنا دیا، اور اس پر یہ مزید سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے۔ ادھر سے ادھر سے کپڑے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس، بیل، بکری تو تم سے زیادہ فیشن زدہ ہے۔ کچھ تو شرم کرو،
کچھ تو حیا کرو. یہ ساری حرکتوں سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ان ساری حرکتوں سے تمہارا کیا فائدہ؟ تمہارا تو صرف نقصان ہی نقصان ہے. تمہارا اس طرح یہ دنیا میں کھو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے دلوں پر اللہ کافروں کا خوف ڈال دے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دے گا تمہارے دلوں پر. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اس لیے ہوگا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا میں بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے. جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائے، صرف دنیا 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 اور موت سے خوف، موت سے ڈر، تو رب تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہارے دلوں پر ظالموں کا خوف ڈال دے گا. آج ہمارا حال دیکھو، برابر اسی طرح ہے. آئے آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں، دل کو نچوڑ دینے والا واقعہ. حضرت سیدنا جنید بغدادی کے دور کا واقعہ ہے. آپ کے پاس ایک چڑیا تھی. تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس پرندے کو رہا کر دیا. کسی نے پوچھا کہ وہ پرندہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا، وہ پرندہ مجھ سے کہتا ہے، جنید تم تو دوستوں کے ساتھ بڑے مزے کرتے ہو اور مجھے قید کر کے رکھا ہے، مجھے قید کیا ہے، میں تو نہیں مل سکتا اپنے دوستوں سے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا اور میں نے پرندے کو رہا کر دیا. اور وہ پرندہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ جنید ایک بات بتاؤں کہ جب پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تب وہ پرندہ قید میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اے جنید، میں تو صرف ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا، مجھے قید کی سزا مل گئی، مجھے قید کی سزا ملی. ہائے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ساری زندگی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دی ہے. پرندہ کہتا ہے ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیتے ہیں. اشرف المخلوقات ہیں میں اور آپ، ساری کائنات اللہ کے ذکر کر رہی ہے اور یہ بندہ ہے رب کے ذکر سے غافل ہے. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. کتنا آسان ہے نیکی کمانا. اور بڑی عشق والی بات کرتے ہیں علماء. علماء کہتے ہیں جن کا جنت میں درخت لگا ہوگا ان کو جنت میں بھی تو جانے دیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں جن کا درخت جنت میں لگا ہوگا ان کو جنت میں بھی تو جانے دیا جائے گا. تو لگا لو نا جنت میں باغات. ہم دنیا کے سارے لوگ بھی مل کر، ہمارے سارے پیسے بھی اکٹھے کر کر جنت میں درخت نہیں لگا سکتے، مگر کتنا آسان ہے جنت میں درخت لگانا. تو خدا را سمجھو ان باتوں کو، نیکیاں کمانے کی حرص پیدا کریں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں، اپنے اندر اس طرح کی خواہش پیدا کریں کہ جدھر وقت ملے ادھر نیکی کما لو. خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا.
ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ہم سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔